اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ تعالی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، تم میں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا۔ یہی حال ہے خلافت باطنی کا، یعنی منصب ارشاد اور ملک القلوب کا، کہ وہ ایمان کامل اور عمل کامل سے ہوتی ہے۔ آئے استخلاف میں کہتے ہیں سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ خلافت ایمان کامل اور ایمان کامل اور عمل کامل سے نصیب ہوتی ہے۔ جن کو صاحب مجاز بنایا جاتا ہے ان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے میں بھی پختگی اختیار کریں اور عمل میں بھی بہت پختگی، کردار کی بہت پختگی چاہیے، تب نصیب ہوتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جس کسی کو خلیفہ بنا دو وہ خوش ہو جاتا ہے، خواہ اس سے کچھ عقیدہ اور عمل اسے کچھ نصیب ہوا ہے یا نہیں۔ اور بے شمار لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے فرضی ادارے بنا رکھے ہیں۔ کوئی بزرگ تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، بعد میں لوگ آئے، وہ محض گدی نشینی پر ان کا گزارا اور تکیہ ہے، اور ویسے ہی خلافت دے دیتے ہیں، اور لینے والوں کی سمجھ نہیں آتی کہ نہ ان کے کوئی عقیدے کی تصحیح ہوتی ہے، نہ کردار میں تبدیلی آتی ہے۔ اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں مجھے خلافت مل گئی۔ کس بات کی خلافت مل گئی؟ کیا تبدیلی آئی تمہارے اندر؟ خود بندے کو خود دیکھنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کامل ایمان اور عمل کامل ضروری ہے۔ قولہ تعالی اور صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں میں۔ یہ آیت اصل اس کی ہے جو بعض اہل طریق سے منقول ہے کہ انہوں نے مرید کے مال میں بدون اس کی ظاہری اذن کے اس قسم کا تصرف کیا کہ علاج نفس کے لیے ان کے خرچ کر ڈالنے کا حکم لازم کر دیا۔ وجہ یہ کہ ان کو اذن بالقلب پر اعتماد تھا، ورنہ شبہ میں یہ جائز نہیں۔ کہ بعض اوقات مشائخ کسی مرید کا مال اس کی ظاہری اجازت کے بغیر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اس میں مصلحت یہ ہوتی ہے کہ اس کا علاج کرنا چاہتے ہوتے ہیں، شاید آزمائش ہوتی ہے کہ دولت سے اس کو کتنا لگاؤ ہے، یہ دولت اسے خراب نہ کر دے، اور وہ اذن بالقلب پر اعتماد کرتے ہیں، یعنی ان کا اس کے قلب سے اتنا تعلق ہوتا ہے۔ اگر یہ تعلق نہ ہو تو محض شبہ میں جائز نہیں کہ محض کسی پر آپ شبہ کریں کہ یہ دولت سے خراب ہو جائے گا، اس کی دولت اسے خرچ کرنے کا حکم دیں، یہ خود کر دیں، یہ درست نہیں ہے۔ وہ اعتماد شیخ اور مرید میں ہونا چاہیے کہ جو مال و منال سے بالا تر ہو، تو پھر یہ جائز ہے۔ قولہ تعالی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوہ۔
مسلمان تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لیے جمع کیا گیا ہے تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں نہیں جاتے۔ روح میں ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ مرید کو مستقل ہو کر کوئی کام نہ کرنا چاہیے۔ آیہ کریمہ میں ارشاد ہے کہ حقیقی مسلمان وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر مضبوط ایمان رکھتے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے بلاتے ہیں یا حکم دیتے ہیں یا جمع فرماتے ہیں تو پھر جب تک حضور اجازت نہ دیں وہاں سے جاتے نہیں، یا اگر کوئی مجبوری ہو تو حضور سے اجازت لیتے ہیں، بغیر اجازت کے نہیں جاتے۔ فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ مرید کو مستقل ہو کر کوئی کام نہ کرنا چاہیے، یعنی مرید کو یہ ایک انسانی مزاج ہوتا ہے کہ جی میری یہ عادت ہے میں اس طرح کرتا ہوں، ایک خاص عادت بن جاتی ہے بات کرنے کی بھی، ایک لفظ تکیہ کلام بن جاتا ہے، کام کرنے کا ایک انداز اپنا ہر ایک کا مقرر ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جسے سلوک سیکھنا ہے، اللہ سیکھنی ہے، اسے کوئی کام مستقل عادت کے طور پر نہیں اپنانا چاہیے، اسے اس بات کا انتظار رہنا چاہیے کہ جو حکم ہوگا جیسے حکم ہوگا ویسا کروں گا۔ قولہ تعالی فاضل لمن شئت منہم واستغفر لہم اللہ، تو ان میں سے آپ جس کے لیے چاہیں اجازت دے دیں۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ شیخ کی خدمت سے دور ہونا گو باذن ہو مگر قدر نقصان سے خالی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر کسی کو مجبوری ہو آپ سے اجازت لے، آپ چاہیں تو اجازت دے دیں، نہ چاہیں تو نہ دیں، وہ اس کام پہ لگا رہے، لیکن جسے آپ اجازت دیں فاستغفر لہم اللہ، اس کے لیے اللہ سے بخشش چاہیں۔ گویا حضور نے اجازت دے دی، پھر بھی اس میں اس کی نسبت جو حضور کے سامنے ہے اور جو اجازت لے کر چلا گیا اس کا نقصان ہوگا، اس کے لیے استغفار چاہیے، بخشش چاہیے۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ شیخ کے ساتھ رہنا، ساتھ کام کرنا اور بات ہے، اور ساتھ نہ رہنا اس میں فرق ہوتا ہے۔ وہ برکات، وہ جو کہتے ہیں نا سگے حضوری بے از ملک دوری، کہ حضوری میں رہنے والا کتا بھی دور رہنے والے فرشتے سے زیادہ حاصل کر لیتا ہے۔ قولہ تعالی لا تاجلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم کو رسول کے بلانے کو ایسا مت سمجھو جیسا تم ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو۔ اس میں اشارہ ہے کہ شیخ کا خاص ادب و احترام کرے اور دوسروں سے معاملات میں اس کو ممتاز رکھے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے جو آداب ہیں ان میں ایک بہت بڑا ادب بھی یہ ہے کہ جس بے تکلفی سے آپ دوسرے لوگوں کو بلاتے ہیں یا بات کرتے ہیں اس انداز سے بارگاہ رسالت میں بات نہ کریں، بلکہ خاص بارگاہ رسالت کا ادب ملحوظ رکھ کر زبان کھولیں۔ تو فرماتے ہیں یہی معاملہ شیخ کے ساتھ ہوتا ہے کہ شیخ کے ادب و احترام کا خاص اہتمام کیا جائے اور عام لوگوں کی طرح شیخ کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے۔ سورہ نور تمام ہوئی، آگے سورہ فرقان ہے۔ قولہ تعالی وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور دوسرے لوگوں نے اس میں مدد کی ہے۔ ایسا ہی تان بعض اولیاء اللہ اور بعض خشک علماء نے کیا ہے کہ مرید بعض علماء ہیں وہ علوم میں ان کی اعانت کرتے ہیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین یا کفار کہتے تھے کہ یہ عبارتیں اور یہ آیات اور یہ چیزیں ان کے بس کی تو نہیں تھیں،
تو دوسرے لوگ جو ان کے ساتھ مل گئے ہیں ان میں پڑھے لکھے بھی ہیں اور وہ ان کی مدد کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں یہ آیت قرآن کی ہے اور یہ کہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو ایسے ہی فرمایا کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جنہیں سلوک سے مس نہیں ہوتا، کچھ دوسرے نام نہاد پیر ایسے ہوتے ہیں تو وہ یہ الزام مشائخ پر بھی لگاتے ہیں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں جی یہ انہیں کوئی بتاتا ہے، کوئی ان کی مدد کرتا ہے، کوئی دوسرے ان کے جو علماء مرید ہیں وہ ان کو باتیں لکھ کر دیتے ہیں تو یہ باتیں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ اس طرح سے ہوتا رہتا ہے۔ قولہ تعالی لولا انزل علیہ ملک، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ فرمایا اس شخص پر رد ہے جو کمال کا معیار خالق کو قرار دیتا ہے۔ کافروں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کے ساتھ اللہ کو کوئی فرشتہ ہوتا جو لوگوں کو بتاتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو فرماتے ہیں سلوک کا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ خارق یعنی کرامات کو کمال معیار سمجھتے ہیں، اور کرامات کمال کا معیار نہیں ہے۔ کمال کا معیار یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ حضور تو ایک دن دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور پھر بعد میں آنے والے لوگ ان میں سے کس کے ساتھ رہا جائے، کس کو منتخب کیا جائے، کس کی مجلس میں بیٹھا جائے، کس کی بات مانی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے اس کے ساتھ رہو، یعنی جس سے اللہ اللہ نصیب ہو، اصلاح نصیب ہو، ایمان کی، عقیدے کی، کردار کی، اس بندے کے ساتھ رہو، وہ بندہ درست ہوگا۔ ضروری نہیں کہ اس سے بہت سی کرامات کا ظہور ہو، یہ ایک کرامت کافی ہے کہ اس کے ساتھ رہنے سے آپ کا عقیدہ درست ہو جائے، آپ کا کردار درست ہو جائے۔ قولہ تعالی وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے سے اندیشہ نہیں کرتے وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور یہ لوگ حد سے بہت نکل گئے ہیں۔ اس میں اس شخص کی مذمت ہے جو سلوک میں احوال باطنیہ غیر اختیاریہ کا منتظر رہتا ہے، اور اس طرف اشارہ ہے کہ منشا اس انکار کا حقیقت میں تکبر ہے، اپنے مجاہدات و اعمال پر استحقاق کا دعویٰ ہے۔ فرماتے ہیں اس شخص کا رد ہے جسے یہ خیال آتا ہے کہ میں نے سال ہو گیا اللہ اللہ کی، مجھے ابھی تک فلاں مقام اور مراقبہ کیوں نہیں ملا۔ فرمایا یہ غلط بات ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اپنے نوافل یا اپنے اذکار یا اپنے مجاہدے پر ایک بڑائی کا دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا اور مجھے ملا جو ہے وہ تھوڑا ہے، زیادہ ملنا چاہیے تھا۔ یہ نہیں چاہیے۔ یہ مراقبات باطنی کیفیات قلبی غیر اختیاری ہوتے ہیں اور من جانب اللہ ہوتے ہیں، اور اللہ کریم بہتر جانتے ہیں کہ کس وقت کس بندے کو کون سی نعمت دینی ہے۔ بندے کا کام مجاہدہ کرنا، محنت کرنا، استغفار کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کی رضا کے لیے محنت کرنا، بندے کے لیے یہ سب سے بڑا اعزاز اور مقام اور مرتبہ ہے۔ باقی اس کی اپنی عطا ہے، وہ چاہے جب جسے جو چاہے عطا کر دے۔ ہم ایک دفعہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جا رہے تھے گجرات کے علاقے میں، ایک ساتھی کے رہائش گاہ پر حضرت تشریف لے جا رہے تھے۔ ویران سی جگہ تھی،
کھیت تھے ادھر ادھر، درمیان میں سڑک کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا، اس پر ایک قبر بنی ہوئی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا گاڑی روکو۔ میں نے گاڑی روک لی، تو تھوڑی دیر متوجہ رہے، فرمایا چلو چلتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نیچے بھی نہیں اترے، کوئی بندہ بھی نہیں تھا جس سے بات کرتے، تو مجھے تو نہیں سمجھ آئی۔ تو فرمایا یہ قبر دیکھی تو انہیں، اس شخص نے ساری زندگی سلوک کی تلاش میں گزاری ہے، اور اس نے بڑے سفر کیے ہیں، جہاں کسی کا نام سنا وہاں پہنچا، لیکن اسے کوئی نہیں ملا جو اسے سلوک سکھاتا، ذکر قلبی سکھاتا، مراقبات کراتا۔ اور اسی حال میں، اسی گردش میں، اسی پردیس میں اس کی موت ہوگی، اور لوگوں نے یہاں اسے اس ٹیلے پہ دفن کر دیا۔ اور یہ مدت کا واقعہ ہے، پرانی قبر ہے۔ تو مجھے اللہ نے میرے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ اسے لطائف اور کم از کم مراقبات ثلاثہ تو کرا دیے جائیں، تو میں نے توجہ کر کے اسے کرا دی۔ یہ میں اس کا گواہ ہوں، میں ساتھ تھا۔ تو اس کی عطا کا کوئی انداز بندہ نہیں جان سکتا۔ چلو وہ بندہ طلب میں پھرتا رہا، لیکن اللہ نے اسے محروم نہیں رکھا۔ جب موقع آیا، جب اللہ نے چاہا، ایسے اسباب بنا دیے کہ اپنے ایک بندے کو ادھر اس کی قبر کی طرف بھیج دیا، پھر ان کے دل میں خیال ڈال دیا، اور اسے نصیب ہو گئے وہ۔ تو یہ امور غیر اختیاریہ من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ سالک کو یہ نہیں چاہیے کہ میں سال ہو گیا، مجھے 2 سال ہو گئے، مجھے 5 سال ہو گئے، مجھے فلاں مراقبہ کیوں نہیں کرایا گیا۔ میں نے خود برسوں محنت کی ہے، تو ہم لطائف کیا کرتے تھے اور لطائف پر ہی رہتے تھے، عادیت بھی نہیں ہوتی تھی۔ لوگ آتے تھے ہمارے ساتھ، ہفتہ رہتے، 10 دن رہتے، اور فنا بقا تک مراقبات کر کے چلے جاتے۔ لطائف بھی ہو جاتے، مراقبات بھی ہو جاتے، مشاہدات بھی ہو جاتے، اور ہم لگے رہتے تھے۔ تو جب اللہ نے دینا چاہا، جب وہ وقت آیا جو من جانب اللہ مقرر تھا، تو پھر اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو امور غیر اختیاریہ پہ مطالبہ کرنا، یہ اپنی مجاہدے اور عبادت پر تکبر کرنے کے برابر ہے۔ قولہ تعالی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اسی طرح مجرم لوگوں میں سے ہر نبی کے دشمن بناتے رہتے ہیں۔ روح میں ہے کہ اگر اس کو اس قول کے ساتھ ملایا جائے کہ ہر ولی ایک نبی کے قدم پر ہوتا ہے، تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ ہر ولی کا بھی ایک عدو ہوتا ہے، اور اس میں ایسے شخص کی بدحالی کی طرف بھی ہے جو اولیاء اللہ سے عداوت رکھتے ہیں۔ اس واسطے کہا گیا ہے کہ ان کی عداوت سوء خاتمہ کی علامت۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں، ان کی خطائیں، ان کے گناہ، ان کے جرائم اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کریم ان سے ناراض ہو کر انہیں نبی کا دشمن بنا دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سزا ہے۔ تو فرماتے ہیں جو یہ ارشاد ہے کہ ہر ولی ایک نبی کے قدم پر ہوتا ہے، تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ ہر ولی کا بھی کوئی دشمن ہو، اور ایسے شخص کی بدحالی کی طرف بھی اشارہ ہے جو اولیاء اللہ سے عداوت رکھے، کہ اس اللہ کے نیک بندوں سے عداوت رکھنا جو ہے اس میں سوء خاتمہ کی علامت ہے، کہ اللہ کے بندوں سے دشمنی جو ہے اس کا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔
فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی ولایت کا اقرار نہ کرنا کفر نہیں ہے، اور ولی کی ولایت کو ماننا لازم نہیں ہے، نبی کی نبوت کو ماننا لازم ہے، لیکن ان سے دشمنی کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی ولایت کا اقرار نہیں کرتا تو اس کے فیض سے معروم رہے گا، لیکن جو دشمنی کرتا ہے تو اس کے لیے تو خطرہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ہی ایمان پر نہ ہو۔ ان کی دشمنی فرماتے ہیں کفر تو نہیں ہے، لیکن خاتمہ عموماً ایسے لوگوں کا کفر پر ہی ہوتا ہے۔ كَذَلِكَ نَثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اس طرح اس لیے ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو قوی رکھیں، اور ہم نے اس کو بہت ٹھہرا ٹھہرا کر اتارا ہے۔ اس طرح ثمرات اور مقامات میں جو تدریج ہوتی ہے اس میں حکمت ہے کہ ثبات اور رسوخ ہو جائے۔ جو چیز جلدی آتی ہے جلدی جاتی ہے، تو سالک کو دیر ہونے سے تنگ نہ ہونا چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ فرمایا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ہم نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے کہ آپ کے قلب اطہر کو قوی رکھیں، مضبوط رکھیں، ہر آیت اس میں ثبت ہو جائے، نقش ہو جائے، پھر دوسری اتاری جائے۔ یہ اللہ کریم کا اپنا طریق ہے۔ تو فرماتے ہیں ثمرات اور مقامات میں جو تدریج ہوتی ہے، یعنی بتدریج باری باری ملتے ہیں، کچھ مراقبات ہو گئے، کچھ اگلے سال ہو گئے، کچھ اگلے سال، یہ تدریج ہوتی ہے، اس میں حکمت ہے کہ ثبات اور رسوخ ہو جائے، کہ پہلا مراقبہ مضبوط ہو جائے، راسخ ہو جائے، پھر اسے دوسرا کرایا جائے۔ تو فرماتے ہیں ایک قانون ہے فطرت کا، جو چیز جلدی آتی ہے جلدی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جانور ہیں بعض، اب گائے بیل کا بچہ 3 سال کا جوان ہو جاتا ہے تو 10 سال میں ختم ہو جاتا ہے، اس کی عمر ڈھل جاتی ہے، 10-12 سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہوتی۔ ہاتھی کا بچہ 15 سال کا جا کر جوان ہوتا ہے، اس کی عمر 60-65 سال ہوتی ہے۔ تو جو چیز جتنی آرام سے آتی ہے اتنی دیر سے جاتی ہے، اور جو چیز جتنی جلدی آتی ہے وہ اتنی جلدی چلی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو من جانب اللہ باری باری آہستہ آہستہ مراقبات ہوتے ہیں، ان میں سالک کو جلدی نہیں کرنی چاہیے اور دیر ہونے سے تنگ نہ ہونا چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ قولہ تعالی الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہوں کے بل جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ روح میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ طبیعت کی جہت کی طرف متوجہ تھے، اس واسطے سرنگوں شروع ہے، یعنی لوگ منہوں کے بل، قدموں کے بل نہیں، منہوں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں دنیا میں ان کا رخ اللہ کی طرف نہیں تھا، اپنی خواہشات نفسانی کی طرف تھا، اپنی طبیعت کی طرف تھا، ان کی جہت اپنی طبیعت تھی، اپنی خواہش نفس تھی، اللہ کی طرف ان کا رخ نہیں تھا، لہذا جہنم میں ڈالتے وقت بھی ان کو اسی طرح الٹا دیا گیا جس طرح زندگی میں انہوں نے اپنے آپ کو الٹا چلایا۔ قولہ تعالی ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ اس میں خواہش نفسانی کے اتباع کی مذمت، اور اس میں اس قول کی اصل بھی نکل آئی کل ما شغلک عن الحق فہو طاغوتک۔ فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ میں یہ ثابت ہے کہ خواہشات نفس پہ نہیں چلنا چاہیے بلکہ عمل کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بنیاد ہونا چاہیے۔
اپنی پسند و ناپسند یا اپنی خواہش نفس نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس میں جو صوفیہ کا یہ قول ہے کلو ما شغلک عن الحق، کہ جو چیز بھی تمہیں اللہ کی طرف سے جدا کر کے اپنی طرف مصروف کر لے، جس میں اللہ کی یاد نہ رہے اور اس میں مشغول ہو جاؤ، وہی تمہارا شیطان ہے۔ ہو طاغوتک، وہی چیز تمہارے لیے تمہارا شیطان ہے، جو چیز تمہیں اللہ کی یاد بھلا دے اور اپنے آپ میں مصروف کر لے۔ قولہ تعالی لم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تو نے اپنے پروردگار پر نظر نہیں کی کہ اس نے سایہ کو کیوں کر پھیلایا ہے۔ حاصل تقریر روح کا یہ ہے کہ نور حقیقی کا ما سوا کے واقعہ میں ظلمت ہے، ظل ہے، اور ثان عالم جو کہ موتی نور ہے، نور وجود ہے، شمس کے مشابہ، اگر مشیت الہیہ ہوتی تو اس کو قطم عدم میں ساکن رکھتا، مگر شمس کو اس کی دلیل یعنی شاہد بنایا گیا، جیسے ارشاد ہے الم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ پھر تدریج اس کو منقبض کر لیا، جیسے ارشاد ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، اور ممکنات کو ذل واجب کہنا قوم میں شائع ہے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، تو نے اپنے پروردگار پر نظر نہیں کی کس طرح سایوں کو پھیلاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں سایہ بڑا پسند آتا ہے، گرمی میں ہم اس میں بیٹھتے ہیں، لیکن کیا کوئی سایہ ایسا ہے جس میں دوام ہو؟ سورج نکلتا ہے تو اس طرف ہوتا ہے، دوپہر ہوتی ہے تو درخت کے نیچے آ جاتا ہے، سورج ڈھلتا ہے تو اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا اصل بات یہ ہے کہ سایہ تو اصل نہیں ہے، اصل تو سورج ہے، سورج چھپ جاتا ہے تو سایہ ہوتا ہی نہیں۔ تو اصل فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ اصل ذات باری ہے، باقی ساری مخلوق ایسے ہے جیسے سورج نکلتا ہے تو سایہ آ جاتا ہے، سورج ڈھلتا ہے تو سایہ ڈھلنے لگتا ہے، کس طرح پھیلنے لگتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے تو سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو حقیقتاً ذات باری باقی ہے، باقی ساری مخلوق پرتو جمال کا ایک سایہ ہے، جسے جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس حال میں چاہتا ہے اس حال میں رکھتا ہے۔ اور اس پہ یہ آیت بھی دلیل ہے کہ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چھوٹی بڑی بات پر خود گواہ ہے، شاہد عدل ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اپنی مرضی سے چلا رہا ہے، اور پھر جب چاہتا ہے اسے ختم بھی کر دیتا ہے، منقبض کر، جیسا ارشاد ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز تباہ ہو جائے گی سوائے اس کی اپنی ذات کے۔ ایک ذات اللہ کی ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، باقی ساری کائنات کی چیزیں ایک سائے کی طرح ہیں کہ سایہ ہے، آج یہاں ہے، پھر وہاں ہے، پھر وہاں ہے، پھر ختم ہو گیا۔ تو حاصل اس کا یہ ہے کہ دنیا کی لذتیں، دنیا کے عہدے، دنیا کی باتیں وہاں تک حاصل کرو جہاں تک اللہ کریم اجازت دیں، جس طریقے سے اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں، وہاں تک تو وہ اللہ کی بات ہوگی، اللہ کے حبیب کی بات ہوگی، وہ تو درست ہے۔ لیکن دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنا ایسا ہے جیسا کوئی مکان کو چھوڑ کر، گھر کو چھوڑ کر ایک دیوار کے سائے کی طرف بھاگ جائے کہ یہ مزیدار ہے، تو وہ ڈھلتی دھوپ کے ساتھ ڈھلتا جائے گا اور ایک دن ختم ہو جائے گا۔ تو دنیا کے سارے لوازمات بھی اس ڈھلتے سائے کی طرح آپ کے ہاتھ سے نکلتے چلے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا، اگر اللہ نے کسی کو عمر دی اور بڑھاپا آ گیا تو ایک وقت آئے گا کہ وہی گھر جو آپ نے بنایا لوگ اس میں آپ کو بیٹھنے نہیں دیں گے، بہویں آ جائیں گی، نئے
لوگ آ جائیں گے، وہ کہیں گے بابا کمرے خراب کرتا ہے، بابے کو بتاؤ مسجد میں چلا جائے، دوپہر کو وہاں جا سوئے، کمرے میں کھانستا ہے۔ دولت مندوں کے ہاں بھی دولت کے وارث بیٹے اور بہویں اور پوتے بن جائیں گے اور ان کے اختیار میں کچھ نہیں رہے گا، یہ ڈلتا سایہ ہے۔ تو بندہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ تو دنیا کا حصول حدود شرعی کے اندر دنیا نہیں دین ہے، یعنی اتباع رسالت پناہی میں دنیا کا کام بھی دین ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ مسلمان کی دنیا بھی دین ہے، اور کافر کا دین بھی دنیا ہے، کہ کافر جو مذہبی رسومات ادا کرتا ہے تو اس سے بھی اس کی مراد دنیا ہوتی ہے۔ اور اب افسوس یہ ہے کہ یہ رسم مسلمانوں میں بھی در آئی ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں لیکن میری دکان نہیں چلتی۔ نماز اللہ کا حکم ہے، اگر پڑھتے ہو تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو توفیق دی کہ آپ اس کے حکم کی پابندی کرتے ہو۔ اس کا دکان کے چلنے نہ چلنے سے کیا تعلق ہے؟ اور اگر نماز دکان چلانے کے لیے پڑھتے ہو تو پھر اللہ کی عبادت تو نہ ہوئی، پھر تو دنیا غرض ہو گئی۔ وہ جی میرا بیٹا بیمار ہو گیا تو میں منزل بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اتنے عمرے بھی کیے میں نے بھی۔ عبادت کو ان چیزوں سے منسلک کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے کوئی تکلیف ہے تو اللہ سے دعا کرو، دنیاوی علاج بھی کرو، کوشش جائز وسائل اختیار کرو، لیکن عبادت پر تو شکر ادا کرو کہ کم از کم ہر حال میں دکھ تکلیف میں بھی اس نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے سجدہ کرنے کی اور عبادت کرنے کی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ کی چیز، نیند کو راحت کی چیز اور دن کو زندہ ہونے کا وقت بنایا۔ روح میں لباسا سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ رات کو تمہارے احوال باطنہ شوق و وجد گریہ و زاری کی ساتر ہے، اور نوم تعجب مجاہدات سے تمہارے بدن کی راحت ہے، اور نہار میں اپنی ضروریات معاش کے لیے چلتے پھرتے ہو۔ بس اس مجموعہ میں فائدہ ہے، اول یہ کہ اپنے احوال باطنہ کو مخفی رکھنا چاہیے، دوسرا صاحب مجاہدات کو ضرورت کے مطابق استراحت کرنا چاہیے، تیسرے طلب معاش کی اجازت ہے، چوتھے طلب معاش منافی طریقت نہیں۔ آیہ کریمہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ بنایا، نیند کو آرام اور راحت کا سبب بنایا، اور دن کو تمہارے زندہ ہو جانے کام کاج کرنے کے لیے روشن کر دیا۔ تو فرماتے ہیں اس میں سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ احوال باطنیہ وجد و گریہ و زاری کی ساتر ہے، یعنی رات مجاہدے کے لیے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، مراقبات کرنے کے لیے پردہ داری کرتی ہے۔ آپ دن میں کہیں کمرہ بند کر کے بیٹھیں تو شاید کتنے لوگوں کو خیال آئے کہ کیوں بیٹھا ہے، رات کو آپ بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں تو رات ساتر ہے، ستر دیتی ہے، پردہ دیتی ہے، کسی کو کیا خبر اندر کوئی سو رہا ہے یا اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اور نوم تعب مجاہدات سے تمہارے ابدان کی راحت ہے، اور نیند جو ہے وہ مجاہدات کی تھکاوٹ کو دور کرنے کا سبب ہے، اور دن اپنی معاشی ضروریات کے لیے کام کاج کرنے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں اس میں کئی فائدے ہیں۔ اول یہ کہ احوال باطنہ کو مخفی رکھنا چاہیے، جو کیفیات، جو مشاہدات، جو مراقبات نصیب ہوں انہیں شائع نہیں کرنا چاہیے، اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان رکھنا چاہیے۔ کسی کو کچھ نصیب ہوتا ہے، کسی کو کچھ نصیب ہوتا ہے، تو ہر ایک کو اپنے اپنے احوال اپنے پاس اور اپنے اللہ کے ساتھ رکھنے چاہیے، عام آدمی سے چھپا کے رکھنا چاہیے۔
دوسری بات جو اس سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ صاحب مجاہدات کو ضرورت کے مطابق استراحت بھی چاہیے۔ جو لوگ رات کو جاگتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، مراقبات کرتے ہیں، تو ان کو ضرورت کے مطابق آرام بھی کرنا چاہیے، سونا بھی چاہیے کہ بدن صحت مند رہے گا، سلامت رہے گا تو مجاہدہ کریں گے۔ اور تیسرے یہ کہ روزی کمانے کی اجازت ہے، صوفی کو دوسروں کے مال پہ نہیں پلنا چاہیے، اپنی روزی پیدا کرنے کے لیے محنت کرے، جائز شرعی وسائل اختیار کرے۔ اور چوتھا اس میں یہ ہے کہ روزی کے لیے کام کاج کرنا، مزدوری کرنا، تجارت کرنا، ملازمت کرنا، یہ طریقت اور سلوک کے منافی نہیں ہے۔ قولہ تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہیں۔ اسی طرح واصل کو قبل وصول آثار وصول کے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جس طرح بارش سے پہلے مزیدار ہوائیں چلنے لگتی ہیں، اسی طرح جسے وصول اللہ نصیب ہونا ہو، وصول سے پہلے اس پر بھی آثار واضح ہو جاتے ہیں اور اس کی طبیعت میں وہ بشاشت اور راحت آ جاتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، وہ ایسا ہے جس نے دو دریاؤں کو ملایا، جس میں ایک تو شیریں تسکین بخش ہے اور ایک شور اور تلخ ہے۔ اس کی نظیر ہے بحر رو جو شیریں یعنی موصوف بصفات حمیدہ، اور بحر نفس جو تلخ موصوف بصفات ذمیمہ ہے، اور بعض اوقات ایک دوسرے سے ملتبس معلوم ہوتے ہیں، مگر واقع میں دونوں میں امتیاز ہے جس کو مبصر معلوم کرتا ہے۔ فرمایا یہ چیز اس میں سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر دو سمندر ہیں۔ بحر روح ایک سمندر روح کا، روح کی حیات کا اور روح کی بقا اور اس کی طاقت کا ہے، جو شیریں ہے، جو بہت میٹھا، بہت مزیدار ہے اور اچھی اوصاف سے، اوصاف حمیدہ، صفات حمیدہ سے موصوف ہے۔ دوسرا سمندر بحر نفس ہے، جو تلخ ہے اور موصوف بصفات ذمیمہ ہے، جو کڑوا بھی ہے اور جس سے بری چیزیں، بری خواہشات، بری طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض اوقات دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت دونوں ساری زندگی الگ الگ رہتے ہیں، اور دونوں میں سے ایک غالب آ جاتا ہے، یا روح کا سمندر غالب آ جاتا ہے تو وہ تلخی اور شور نفس کا دب جاتا ہے اور بندہ نیک ہو جاتا ہے، یا بحر نفس غالب آ جاتا ہے تو اس میٹھے سمندر کو بھی کڑوا کر دیتا ہے، یہ نیچے دب جاتا ہے اور اس کی کڑواہٹ، برائی، عقیدے کی خرابی، عمل کی خرابی وہ اوپر آ جاتی ہے، لیکن دونوں ایک نہیں ہوتے، ایک دوسرے پر چھا جاتے ہیں لیکن ایک نہیں ہوتے۔ پھر شاید کسی وقت اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے تو وہ کڑواہٹ ہٹ جائے اور بحر روح غالب آ جائے، تو دونوں کبھی مل کر ایک نہیں ہوتے، ملتبس یعنی ایک دوسرے سے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لپٹے رہتے ہیں لیکن ایک نہیں ہوتے۔ یہ دونوں سمندر خود انسان کے اندر بھی ہیں، لہذا ہر بندے کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میری روح اور روح کی کیفیات اور روحانی تقاضے غالب ہیں یا خواہشات نفس غالب ہیں۔ تو ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بارے یہ سوچتے ہیں، حالانکہ ان کے حال سے صرف اللہ واقف ہے، ہم واقف نہیں ہیں، ہم نہیں جان سکتے کس کے دل میں کیا ہے، یہ اللہ کا کام ہے اور اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہمیں اپنا جواب دینا ہے، ہمیں اپنا اندازہ کرنا چاہیے کہ میرا جو عقیدہ ہے، میرا جو کردار ہے، اس میں روحانیت اور اچھی باتیں غالب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق غالب ہے، یا نفس اور شیطان سے تعلق غالب ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر توبہ کرے، رجوع اللہ کرے کہ زندگی میں تو یہ فرصت ہے،
موت اس دروازے کو بند کر دے گی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ وَأَرَادَ شُكُورًا، وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے بنائے اس شخص کے لیے جو سمجھنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ یعنی ایک دوسرے کا قائم مقام ہے اس امر میں کہ جو عمل ایک میں کرنے کا تھا وہ کسی عارض سے نہ ہو سکا تو دوسرے میں کر لیں۔ بعض نے یہ تفسیر کی ہے کہ دونوں کے آنے جانے میں تعاقب کا سلسلہ جاری ہے، اور دوسری تفسیر پر یہ نظیر ہے کہ قبض و بسط کی حکمت تذکر و شکر کے لیے یکے بعد دیگرے وارد ہوتا رہتا ہے، جیسا اہل سلوک اس حکمت کو سمجھتے ہیں۔ دو چیزیں اس میں سالک کے لیے ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ ایک رات اور دن آگے پیچھے آتے جاتے رہتے ہیں، تو اگر دن کے بعد اوراد و وظائف کسی مشغولیت کی وجہ سے، کسی عوارض، کسی خارجی سبب کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے رہ گئے تو وہ رات میں پورے کر لے، اور رات کے اوراد اگر رہ گئے ہیں تو دن میں فرصت ملے تو وہ پورے کر لے، چھوڑے نہیں۔ یہ نہ چھو کہ اب دن گزر گیا تو چلو گزر نہیں، وہ رات میں پورے کر لے، یا جو رات کو تسبیحات یا اذکار یا مراقبات کرتا تھا کسی وجہ سے رہ گئے ہیں تو دن میں پورے کر لے۔ تو یہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے اس سے استفادہ کرے۔ اور دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ دوسری تفسیر اس کی اس نظیر پر ہے جیسے قبض و بسط۔ قبض و بسط ہوتا ہے کہ سالک کبھی تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، مجھے مشاہدہ بھی نہیں ہو رہا، میرے مراقبات کی سمجھ بھی نہیں آ رہی، اسے قبض کہتے ہیں۔ اور کبھی ہر چیز واضح ہو جاتی ہے اور مشاہدات بھی دن کی طرح روشن ہو جاتے ہیں، اسے بسط کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جس طرح رات و دن چلتے رہتے ہیں، سلوک میں قبض و بسط بھی من جانب اللہ چلتے رہتے ہیں۔ سالک کا کام ہے کہ اپنے کام پر مستقیم رہے، استقامت دکھائے، اور یہ تبدیلی کیفیات کی اللہ کریم کی طرف سے ہوتی ہے، یہ آتی جاتی رہتی ہے، اور اس کو جو واقعی سالک ہیں وہ اس کی حکمت کو سمجھتے ہیں۔ عام آدمی کو سمجھانا یا جو سلوک کے راستے پہ نہیں چل رہا یا اللہ اللہ نہیں سیکھ رہا، اس کو سمجھانا آسان نہیں ہے۔ جن پر کیفیات وارد ہوتی ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ وعباد الرحمن الی آخر السورہ، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ آیتیں اور یا اللہ کی صفات کی جامع ہیں، مثلا تواضع، یمشون علی الارض ہونا، اور اس جملے میں اذا خاطم الجاہلون قالوا سلاما، کہ فضول بات اگر کوئی کرے تو اس سے الجھتے نہیں، فضول بحث میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ وَإِذَا خَاطَمَهُ الْجَاهِلُونَ خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھی اللہ کی سلامتی سب پر ہو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے تمہارے لیے بات کرنے سے۔ تو کیا سالک تبلیغ سے جان چھڑاتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی سوال جاننے کے لیے کرے تو اسے بتانا ضروری ہوتا ہے، لیکن سوال محض اعتراض اور پریشان کرنے کے لیے کرے تو اس سے بات کرنا فضول ہوتا ہے۔ تو اہل اللہ جو ہے وہ ایسے لوگوں سے نہیں الجھتے جو محض تان کرنے کے لیے یا طنز کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہوتی ہے، جواب و سوال ہوتے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگلا جھوٹا بھی ہو، کچھ نہ کچھ کہتا رہے کہ نہیں مانتا میں، چلتا رہے، تو وہ بات چلتی رہتی ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ جو پوچھنے کے لیے کرتا ہے، جس کی غرض سمجھنا ہوتا ہے، اسے آپ بات سمجھا دیں تو اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ جان لیتا ہے، یہ تو ضروری ہے۔ لیکن جو محض اعتراض کرنے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے یا وقت ضائع کرنے کے لیے یا مذاق اڑانے کے لیے سوال کرتا ہے، تو اولیاء اللہ یا اللہ کے نیک بندے اس سے اعراض کر جاتے ہیں، خوبصورت طریقے سے ٹال دیتے ہیں، اس میں الجھتے نہیں۔
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کا ہر کام رکوع اور سجدہ ہی شمار ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے آتا ہے نا، تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو انہیں جب بھی دیکھے گا تو یا رکوع میں ہوں گے یا سجدے میں ہوں گے۔ تو کیا صحابہ کرام ساری زندگی رکوع و سجدہ کرتے رہے؟ انہوں نے تو دنیا بھر کے کام کیے، اتنی بڑی سلطنت قائم کی، جہاد کیے، قیدیں کاٹیں، قیدی بنائے، غلام بنائے، قانون نافذ کیے، دین حق نافذ کیا، اور معلوم دنیا کے 3 حصوں پر اللہ اکبر قائم کر دیا۔ لیکن ان کا ہر کام رکوع و سجود تھا، اس لیے کہ وہ پورے خلوص کے ساتھ اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کرتے تھے، اور اس قاعدے سے کرتے تھے جو اللہ کے رسول نے بتایا۔ تو ولی اللہ کی صفت بھی یہ ہے کہ ہر کام یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں سجود اور قیام میں گزر جاتی ہیں، اس میں ان کا سونا بھی شامل ہے، ان کے ذکر اذکار بھی شامل ہیں، ان کے مراقبات بھی شامل ہیں، ان کے نوافل بھی شامل ہیں، ان کی تلاوت و تسبیحات بھی شامل ہیں، اور ان کا سونا بھی اس میں شامل ہے کہ وہ بھی اطاعت الہی اور اتباع رسالت میں ہوتا ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان حراما، کہ نیکی کرتے ہیں، اللہ کو دن رات یاد کرتے ہیں، سجود اور قیام میں رہتے ہیں، اور پھر اللہ سے بخشش کے طالب ہوتے ہیں، اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کرتے، اس کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور اس سے گزارش کرتے ہیں کہ مجھے دوزخ کے عذابوں سے بچا۔ تو اس میں ہے کہ اپنی عبادت پہ یا اپنے مجاہدے پہ یا اپنے اذکار پہ فخر نہیں کرتے۔ فخر کس بات کا؟ کہ وہ بھی اس کی توفیق سے ہے، اس وہ طاقت نہ دے، وہ توفیق نہ دے، وہ سمجھ نہ دے، وہ شعور نہ دے تو بندہ کیسے کرے؟ اس کی دی ہوئی طاقت سے اس پر کون سا احسان کر رہا ہے؟ احسان تو پھر اسی کا ہے کہ اس نے سجدے کی توفیق دے دی۔ تو اس طرح بہت سے اوصاف جو ہیں اولیاء اللہ کے اس آیت سے لے کر آخر سورت تک ارشاد فرمائے گئے ہیں، اور آخر میں ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ بھی ایسا کریم ہے کہ ان سے اگر کوئی غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے، ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ ان لوگوں کے جو شب و روز اسے یاد کرتے ہیں، اس کے دین کو پھیلاتے ہیں، فضولیات میں نہیں الجھتے، محض اپنے آپ کو منوانے کے لیے کسی سے بحث نہیں کرتے، دین پہنچانے کے لیے بات کرتے ہیں، اور رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، پھر اس سے بخشش چاہتے ہیں۔ اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں تو فضول بھی نہیں کرتے، بخل بھی نہیں کرتے، ضرورت کے مطابق جتنی اللہ نے حیثیت دی ہے، جو توفیق دی ہے، جو اپنی ہستی ہے، اپنی چادر سے باہر پاؤں نہیں نکالتے، اور اپنی چادر میں پاؤں سمیٹتے بھی نہیں، بخل بھی نہیں کرتے، پیسے کو محبوب بھی نہیں بناتے، اور اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کر کے لوگوں میں کوئی وہ شوخی بھی نہیں مارتے، یعنی اپنا جو اللہ نے حیثیت دی ہے اس میں رہتے ہیں۔ اور اس سارے کا حاصل فناء نفس ہے، یعنی ان کی اپنی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کام کرتے ہیں، وہ کام کسی کا کر رہے ہوتے ہیں، اپنا نہیں کرتے۔ تو ان کے لیے اللہ کا یہ انعام ہے کہ ان کی خطاؤں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اور اذا مروا باللغو، باقیات صالحات پر حریص ہونا۔ اذا مروا باللغو مروا کراما، جب کسی فضول بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے اکرام سے اور بڑے متانت سنجیدگی سے گزر جاتے ہیں، اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔
فرمایا اس سے باقیات صالحات پر حریص ہونا مراد ہے، یعنی نیکی جو باقی رہنے والی ہے اس پر لالچ کرتے ہیں، اور جو بات نیکی میں داخل نہیں ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، تو ایسے لوگوں کو اللہ کریم نیک لوگوں کا پیشوا بنا دیتے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے ان کے ساتھ مل کر اور بھی بہت سے لوگ نیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں ان کے اعمال کا ایک بہت بڑا اجر ہے کہ بے شمار مخلوق ان کے ساتھ مل کر نیکی کی طرف آ جاتی ہے۔ آدمی اگر حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پہ تھوڑا سا تفکر کرے تو آپ سے پہلے آپ کے خاندان میں بھی کوئی صوفی نظر نہیں آتا۔ آپ کے زمانے میں آپ کے بھائی بھتیجے بھانجے رشتہ دار سارے ہم سے ملتے تھے، ہم ان سے واقف ہیں، ان میں بھی کسی نے اس طرف توجہ نہیں کی، اپنی دنیا داری میں لگے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ ایک بیٹا تھا آپ کا، وہ بھی اس طرف نہیں ہے۔ تو ایک شخص دور دراز ایک گمنام سے گاؤں میں، اس وقت تو پکی سڑک سے بھی دور تھا اور کوئی ٹرانسپورٹ وغیرہ بھی نہیں تھی، ٹیلی فون کا تصور تک نہیں تھا، بجلی کا نام تک نہیں تھا۔ تو اس ویرانے میں ایک شخص کو اٹھا کر اللہ کریم نے اس مقام پر پہنچا دیا کہ روئے زمین کے ہر ملک میں لوگ ان کے ساتھ مل کر نیک ہو گئے۔ اس کا کوئی ظاہری سبب نظر نہیں آتا، نہ تو آپ سیاستدان تھے کہ ان کی سیاست کی وجہ سے شہرت ہو گئی، نہیں آپ کوئی کارخانہ دار تھے کہ اس وجہ سے آپ کی شہرت ہو گئی، نہیں آپ کوئی ٹھیکیدار تھے، نہ تو کوئی دنیاوی کوئی بھی ایسا سبب نہیں تھا جو آپ کی شہرت کا سبب بنتا۔ صرف جو اللہ کریم نے آپ کو مقام ولایت عطا فرمایا تھا اور جو اوصاف حمیدہ عطا فرمائے تھے اور ان پر جو انعام رکھا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو یہ جتنی اس وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا یہاں سے لے کر آخر سورت تک جتنے اوصاف اولیاء اللہ کے آئے ہیں، اگر کسی ہستی میں یہ جمع ہو جائیں تو دو باتیں اللہ نے بطور انعام کی ہیں کہ اس کی خطاؤں کو بھی میں نیکیوں میں شمار کر لیتا، بتقاضائے بشریت اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں اس پر بھی اس کو ثواب دیتا ہوں کہ وہ غلطی کرنا نہیں چاہتا تھا، اجتہاداً یا بشری تقاضوں کی وجہ سے ہوگی۔ اور دوسرا انعام جو مرتب ہوتا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، میں اسے نیک لوگوں کا امام بنا دیتا ہوں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک شخص اس طرح کی ویرانے میں اور دور دراز کے ایک غیر معروف خاندان میں اور غیر معروف گاؤں میں پیدا ہوتا ہے، تو آپ کے ساتھ شاید بے شمار لوگ آپ کے ساتھ عالم بھی تھے، مناظر بھی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، ان کی تو کوئی اس طرح کی پیروی نہیں ہوئی، لیکن آپ کو اللہ نے نیک لوگوں کا امام بنا دیا۔ یعنی آج دیکھ لیں کہ دنیا کا کوئی ملک ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہے جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے اللہ اللہ نہ کرتے اور نیکی کی طرف کوشش۔ پھر دوسری بات بھی دیکھ لیجئے کہ سلسلے میں رہتے ہوئے 5, 10, 20 سال گزارنے کے بعد بھی کسی کے دل میں برائی یا تکبر یا خواہش نفس آ گئی تو اللہ اسے سلسلے سے رد کر دیتا۔ آپ نیک لوگوں کے امام ہیں، بدماشوں کے نہیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہم انہیں نیک لوگوں کا پیشوا بنا دیتے ہیں، بدکاروں کا نہیں۔ تو اگر کوئی 10-15 سال سلسلے میں رہنے کے بعد بھی دنیا داری کی طرف پلٹ جائے یا سازشوں کی طرف یا اپنے بڑائی کی طرف، تو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی سلسلے سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ کی اقتداء میں صرف نیک لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ
وہ انعام ہے جو دنیا میں اہل اللہ کو نصیب ہوتا ہے، آخرت میں جو دے گا وہ دینے والا جانے۔ قولہ تعالی ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم، آپ کہہ دیجئے میرا رب تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ کرے گا اگر تم عبادت نہ کرو گے۔ یعنی عبادت کو اس میں شخص پر رد ہے جو محض کسی صالح کے انتصاب یا بعض تبرکات کے ادماء پر بدون عمل نجات یا مقبولیت کا زوم کرتا ہے، جیسے بہت سے جاہل صوفی بنے ہوئے ہیں۔ یعنی آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں اگر اس کو اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہے، اور عظمت کا احساس یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ بھی درست ہو اور احکام پر عمل بھی کرے۔ تو جو اتباع شریعت نہیں کرتا، احکام پر عمل نہیں کرتا، اس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ فرماتے ہیں اس میں اس بات پر رد ہے کہ بعض لوگ کسی قبر پر مجاور بن گئے تو اسی پر بیٹھے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حلال ہے، نہ حرام ہے، کہ میں اس بزرگ کا مجاور ہوں اور میں بڑا اللہ کا مقبول ہوں۔ بعض لوگوں کے پاس بزرگوں کے تبرکات آ گئے تو وہ سنبھال کر اسی پر تکیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ میرے پاس فلاں بزرگ کے تبرکات ہیں اور میں ولی اللہ ہوں، اور عمل نہیں کرتے۔ تو اس پر رد ہے کہ بغیر عمل کے کوئی بات حاصل نہیں ہوتی۔ عقیدہ درست ہو، عمل صحیح ہو، تو فرمایا یہ بعض تبرکات کے اعتماد پر بدون عمل نجات یا مقبولیت کا زوم کرتا ہے، عمل نہیں کرتا اور سمجھتا ہے میں بڑا مقبول بارگاہ ہوں، فلاں بزرگ کی تسبیح میرے پاس ہے، فلاں کے جوتے میرے پاس ہیں، فلاں کا کرتا میرے پاس ہے۔ فرمایا یہ چیزیں بابرکت ہوتی ہیں ان کے لیے جو خود عمل بھی کرتے ہیں، اور جو اللہ ہی کی اطاعت نہیں کرتا تو پھر کسی اور چیز سے اس کو کیا نفع ہوگا۔ تو فرمایا بعض جاہل صوفی جو محض دعویٰ کر کے صوفی بنے بیٹھے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں، اور یہ درست نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك۔ اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أنت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں،
ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔